بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، اس فصل کے اندر مختلف مسائل ذکر کر دی گئے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل شتیٰ کے ہونا چاہیے تھا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کی نسبت شوہر اپنی طرف کرتا ہے، اسی کی خاطر یہاں یہ فصل قائم کر دی گئی ہے۔ چونکہ اپنے شوہر کی طرف طلاق کی نسبت کرنا یہ عام طور پر جو طلاق کی نسبت عورت کی طرف کی جاتی ہے اس کے بالکل ضد اور مخالف ہے، اس لیے اس کو الگ عنوان فصل قائم کر کے اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ومن قال لامرأتی انا منک طالق، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھ سے طلاق ہوں، میں تجھ سے طلاق۔ بعض صورتوں میں انسان اتنا بھی تنگ آ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے تجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، چلو میں تجھ سے طلاق ہوں۔ فلیس بشیء، تو کہتے ہیں اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وإن نوى طلاقا، اگرچہ طلاق کی نیت کی جائے تب بھی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ولو قال انا منک بائن او علیک حرام، اگر یہ کہا کہ میں تجھ سے جدا ہوں یا تجھ پر حرام ہوں، ینوی طلاق، اور طلاق کی نیت ہو، فہی طالق، تو اس صورت میں عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ وقال الشافعی یقع الطلاق فی الوجه الاول ایضا اذا نوى، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی اگر نیت ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پہلی کون سی صورت ہے؟ انا منک طالق والی۔ اس صورت میں بھی اگر شوہر کی نیت ہے طلاق دینے کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن ملک النکاح مشترک بین الزوجین، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ یہ جو ملک نکاح ہے یہ میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، لہذا جب مشترک ہے تو شوہر بیوی سے جدا ہو جائے یا بیوی شوہر سے جدا ہو جائے، دونوں کے اندر طلاق کا معنی موجود ہوگا۔ حتی ملکت المطالبۃ بالوطء، یہاں تک کہ عورت وطء کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اشتراک نکاح میں، تو جس طرح شوہر مطالبہ کر سکتا ہے تو اس طرح عورت بھی کر سکتی ہے۔ کما یملک هو المطالبۃ بالتمکین، جس طرح کہ شوہر تمکین کا، قدرت دینے کا مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس طرح عورت بھی شوہر سے مباشرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ان کے درمیان مشترک معاملہ ہے۔ وقد الحل مشترک بینہما، اس طرح حلت بھی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ والطلاق وضع لازالتہما، طلاق جو ہے ان دونوں کی ازالے کے لیے وضع کر دی گئی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے نکاح بھی زائل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے حلت بھی زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب یہاں لفظ استعمال کیا شوہر نے اپنی طرف طلاق کی نسبت کر دی، تو جو اشتراک تھا، اشتراک کی بدولت وہ اس کے طرف طلاق کی نسبت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے طلاق کی نسبت شوہر کی طرف ہو سکتی ہے۔ فیصح مضافا الیہ کما یصح مضافا الیہا، لہذا یہ طلاق درست ہے جب اس کی نسبت شوہر کی طرف ہو، کما یصح مضافا الیہا، جیسے کہ اس صورت میں بھی درست ہے کہ جب عورت کی طرف اس کی نسبت ہو، یعنی عورت کی طرف نسبت کر کے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو شوہر کی طرف بھی نسبت کر کے طلاق واقع ہو جانا درست ہے۔ کما فی الابانہ والتحریم، جیسے کہ ابانہ کی صورت میں اور تحریم کی صورت میں شوہر کی طرف نسبت ہو رہی ہے، درست ہے، تو طلاق کی صورت میں بھی شوہر کی طرف نسبت ہو رہی ہے، درست ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ دوسرے مسائل میں ذکر کیا تھا نا، انا منک بائن او علیک حرام، انا علیک حرام، ان الفاظ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جس طرح ان دو مسائل کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پہلے مسئلے میں بھی طلاق واقع ہوگی۔ ولنا، ہم کہتے ہیں ان الطلاق لازالۃ القید، یہ امام شافعی کو جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ان مسائل کا دار و مدار اس مفروضی کے اوپر تھا کہ طلاق ازالہ حل والنکاح کے لیے وضع ہے۔ کس کے لیے؟ ازالہ حل والنکاح کے لیے وضع ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ طلاق کی نسبت عورت کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور مرد کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکاح دونوں کے درمیان مشترک ہے، حلت بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔
تو پہلی فرصت میں اس کا جواب دے دیا کہ اور اس مفروضی کو دور کر دیا اور کہا کہ طلاق جو ہے یہ رفع قید کے لیے، ازالہ قید کے لیے ہے، ازالہ نکاح اور ازالہ حلت کے لیے نہیں ہے۔ وَوَفِيهَا دون الزوج، کہتے ہیں کہ یہ جو قید ہے یہ عورت کے اندر پائی جا رہی ہے، شوہر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ الا تری انها هي الممنوع عن التزوج بزوج آخر والخروج، آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عورت ہی کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دی گئی ہے، والخروج اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے بھی منع کر دی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قید پائی جا رہی ہے عورت کے اندر، جبکہ شوہر کو دوسرے تیسرے نکاح سے منع نہیں کر دیا گیا ہے، اور اس طرح وہ اس کا گھر سے نکلنا بیوی کی اجازت پر موقوف بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس کے اندر قید نہیں ہے۔ قید کس کے اندر ہے؟ عورت کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا، اگر یہ ازالہ ملک کے لیے ہو فَهُوَ عَلَيْهَا، تو ملک بھی تو عورت کے اوپر ہے، شوہر کو حاصل ہے، لِأَنَّهَا مملوکہ، اس لیے کہ عورت ہی مملوک ہے، وَالزَّوْجُ مَالِكٌ، شوہر تو مالک ہے، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ مَنْكُوحَةً، یہی تو وجہ ہے کہ عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے، اس مفعول کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ منکوحہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ قید کا معنی ہو تو بھی وہ عورت کے اندر پایا جا رہا ہے، ازالہ قید کے لیے ہو طلاق ہو تو بھی قید عورت کے اندر پایا جا رہا ہے، لہذا طلاق کی نسبت عورت ہی کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اگر ازالہ ملک کے لیے ہو تو ملکیت بھی عورت کے اندر پائی جا رہی ہے، لہذا طلاق کی نسبت عورت ہی کی طرف کی جائے گی۔ مرد کے اندر نہ ملکیت پائی جاتی ہے اور نہ قید پائی جاتی ہے، اس لیے طلاق کی نسبت شوہر کی طرف نہیں ہو سکے گی، سمجھ گئے؟ بخلاف الابانہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس صورت کو ابانہ اور حرمت والے الفاظ کے اوپر کیا کیا تھا؟ قیاس کر لیا تھا۔ تو جواب دے رہے کہ آپ ان کو ابانہ اور تحریم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، کیوں؟ لِأَنَّهَا لِإِزَالَةِ الْوُصْلَةِ، اس لیے کہ ابانت کا مطلب ہے جدا کرنا۔ کیا کرنا؟ جدا کرنا، جوڑ کو زائل کرنا، ختم کر دینا۔ وہی مشترکہ، جبکہ جوڑ، وصلت اور ملاپ دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ وبخلاف التحریم، لہذا ابانہ کے ذریعے سے مشترک چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، سمجھ؟ وبخلاف التحریم، اور لفظ حرام کی بھی برخلاف، یعنی انتی علی حرام کے الفاظ، یا انا علیک حرام، انا علیک حرام، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اگر طلاق کی نیت تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ لِأَنَّهَا لِإِزَالَةِ الْحِلِّ، اس لیے کہ تحریم یا حرام کا جو لفظ ہے یہ حلت کو زائل کرنے کے لیے ہے، وہ مشترکن، اور حلت بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ فصحت اضافتہما الیہا، لہذا ان دونوں کی نسبت، اچھا اضافتہما الیہما، لہذا ان دونوں کی نسبت دونوں کی طرف درست ہے، یعنی ابانہ کی نسبت عورت کی طرف کرنا بھی درست اور مرد کی طرف بھی کرنا درست، حرام کی نسبت عورت کی طرف کرنا بھی درست اور مرد کی طرف بھی کرنا درست۔ طلاق کی نیت ہو تو طلاق پڑ جائے گی۔ ولا تصح اضافۃ الطلاق الا الیہا، جب کہ طلاق کی اضافت سے عورت کی طرف کی جا سکتی ہے، مرد کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے، سمجھ گئے بات کو؟ ولو قال انت طالق واحدۃ او لا فلیس بشیء، اب یہ نیا مسئلہ ہے، پہلے مسئلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ولو قال انت طالق واحدہ، اگر کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے یا نہیں، تجھے ایک طلاق ہے یا نہیں، فلیس بشیء، تو اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ قال ہکذا ذکر فی الجامع الصغیر من غیر خلاف، اس طرح یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر بغیر کسی اختلاف کے ذکر کیا ہے۔ وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کا قول ہے آخراً، ان امام ابی یوسف کا آخری قول ہے۔ وعلی قول محمد و قول ابی یوسف اولا، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول ہے، تطلق واحدۃ رجعیہ، ایک طلاق رجعی اس کو واقع ہو جائے گی، سمجھئے؟ ذکر قول
محمد فی کتاب الطلاق، امام محمد رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے فیما اذا قال امراتی، اس صورت میں جب کہ وہ شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے انت طالق واحدۃ او لا شیء، تجھے ایک طلاق ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے ایک طلاق ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، ولا فرق بین المسئلتین، دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں. یعنی جامع الصغیر کے اندر الفاظ یہ ہے انت طالق واحدۃ او لا، جامع اور کیا ہے مبسوط کے اندر الفاظ یہ ہے انت طالق واحدۃ او لا شیء، لفظ شیء کا اضافہ ہے، لفظ شیء کا اضافہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک نکلتا ہے، لفظ شیء ذکر ہو یا نہ ہو، دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ولو کان المذکور ہا ہنا قول الکل، اگر وہاں سب کا قول ذکر ہو فعن محمد روایتان، تو پھر اس صورت میں امام محمد سے دو روایتیں ہوں گی. یعنی وہاں پر مطلق بغیر کسی اختلاف کے ذکر کیا گیا ہے. اگر وہاں یہ تسلیم کیا جائے کہ اس وقت سب کا قول ایک ہی ہے اور یہاں پر امام محمد کا قول الگ اور دیگر کا قول الگ ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ امام محمد کی گویا دو روایتیں ہیں. ایک روایت وہ ہے جس میں وہ دیگر ائمہ کے ساتھ متفق ہے، اور ایک روایت وہ ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں کیا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. لہو، امام محمد کی دلیل یہ ہے انہ ادخل شک فی الواحدۃ، کہ اس نے شک داخل کیا ہے واحدہ کے اندر، یعنی ایک طلاق کے اندر شک داخل کیا ہے، لدخول کلمت او بینہا و بین النفی، کہ لفظ او کو اس واحدہ اور نفی کے درمیان لے کر آئے. کیا مطلب دیکھیں، انت طالق واحدۃ او لا، یہ لفظ او جو ہے یہ واحدہ اور لفظ لا کے درمیان ہے، واحدہ اور لفظ لا کے درمیان ہے. لہذا اس لفظ او کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہوگا، طالقن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، طالقن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہوگا فیسقط اعتبار الواحدہ، تو لفظ واحد کا اعتبار ساقط ہوگا، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر شک آ گیا. کیا گیا؟ جب واحد کو بیچ سے ہٹا دیا تو انت طالقن باقی رہ گیا، انت طالقن باقی رہ گیا، ویبقى قول انت طالقن. لہذا جب انت طالقن باقی رہ گیا تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. سمجھ گئے بھائی؟ بخلاف قولہ انت طالقن او لا، بخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر بیوی سے یہ کہے انت طالقن او لا، ایسی صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنه ادخل شک فی اصل الایقاع فلا یقع، اس لیے کہ وہاں انہوں نے شوہر نے شک کو داخل کیا ہے اصل طلاق واقع کرنے کے اندر فلا یقع، وہاں طلاق واقع نہیں ہوگی. دیکھیں انت طالقن او لا، تجھے طلاق ہے یا نہیں، یا لفظ او کے ذریعے سے شک آ گیا. یہ جو شک آ گیا ہے یہ ایقاع طلاق میں آیا ہے، ایقاع طلاق میں آیا ہے، لہذا یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اوپر والی جو صورت ہے انت طالق واحدۃ او لا، تو وہاں شک جو واقع ہے وہ ایقاع طلاق میں نہیں ہے، لفظ واحد میں ہے، لفظ واحد کے ہونے یا نہ ہونے میں ہے. لہذا امام محمد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں انت طالق واحدۃ او لا، اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق رجعی، اور لفظ واحد کا اعتبار نہیں ہوگا. جبکہ یہ دونوں حضرات امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ دلیل آگے آ رہی ہے. ولہما، اب شیخین کی دلیل ذکر کرتے ہیں. ان الوصف متى قرن بالعادت، اصول یہ ہے کہ وصف کو جب عادت کے ساتھ مقترن کیا جائے، کان الوقوع بذکر العدد، تو وقوع کا تعلق عدد کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی وہ وقوع جو ہے نا عادت کے ساتھ مل کر وجود میں آتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی وصف صرف واقع نہیں ہوتا بلکہ عادت کے ساتھ مل کر واقع ہوتا ہے. اب اگر عادت مان لیا جائے تو وقوع وصف مانا جائے گا، عادت نہیں تو وصف بھی نہیں، عادت نہیں تو وصف بھی نہیں. یہ اصول ہو گئے کہ جب
وصف یعنی فعل کو عادت کے ساتھ مقترن کیا جائے تو وقوع کا تعلق عادت کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی عادت کے ضرورت. الا ترى انه لو قال لغیر المدخول بها، آیا آپ نہیں اب دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا نا کہ وصف جب عادت کے ساتھ مقترن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقوع عادت کے ساتھ، ذکر عادت کے ساتھ ہوتا ہے، ذکر عادت کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر عادت کے وقوع نہیں ہوتا، بغیر عادت کے وقوع نہیں ہوتا. یہ ہم نے اصول ذکر کیا. اب اس اصول کے مطابق ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ غیر مدخول بہا عورت کو صرف ایک طلاق دی جا سکتی ہے، زیادہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زیادہ طلاقیں اس کو دینا لغو ہے. لیکن اگر غیر مدخول بہا کو اگر کسی نے ایک ہی لفظ سے 3 طلاق دے دی، کیسے؟ انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، کتنے پڑھیں گی؟ 3 پڑھیں گی. بھائی 3 کی تو وہ محل ہی نہیں ہے، 3 کیوں واقع ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں وصف کو عادت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب وصف عادت کے ساتھ مقترن ہو کر ذکر کر دیا جائے تو پھر وقوع بھی کیا ہوگا؟ ذکر عادت ہی کے ساتھ ہوگا، وقوع بھی کیا ہوگا؟ عادت ہی کے ساتھ ہوگا. سمجھ گئے؟ یہاں پر ثلاثاً جو 3 واقع ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں عادت ذکر کیا گیا ہے. تو اگر عادت کو مانیں گے تو وصف یعنی طلاق بھی واقع ہوگی، عادت کو نہیں مانیں گے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ ولو کان الوقوع بالوصف، اگر وصف کے ساتھ وقوع ہوتا للغا ذکر الثلاث، تو اس مسئلے کے اندر لفظ ثلاث کا ذکر لغو ہو جاتا. لیکن یہاں لفظ ثلاث کا ذکر لغو نہیں ہو رہا بلکہ 3 ہی واقع ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ وصف بغیر عدد کے پیر واقع نہیں ہوتا. وهذا لأن الواقع في الحقيقة انما هو المنعوت المحذوف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں واقع ہونے والی چیز جو ہے وہ منعوت ہے، جس کے لیے آپ نے وصف ذکر کیے نا وہ خود محذوف ہے. وہ خود کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل معنی انت طالق تطلیقۃ واحدۃ علی ما مر، انت طالق تطلیقۃ واحدہ، یعنی یہاں لفظ واحدہ یہ صفت واقع ہے تطلیقہ محذوف منعوت کے لیے، اور حقیقت میں طلاق واقع ہونے والی چیز وہی ہے، واقع ہونے والی چیز وہی ہے. وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ، جب واقع وہ چیز ہے کہ عدد اسی کی صفت ہے، كَانَ شَكُّ دَاخِلًا فِي أَصْلِ الْإِيقَاعِ، تو شک اصل ایقاع طلاق کے اندر واقع ہو گیا ہے. فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، لہذا کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. دیکھیں امام محمد فرماتے تھے کہ شک صرف عدد کے اندر آ گیا ہے، اصل ایقاع طلاق کے اندر نہیں آئے. ہم نے کہا کہ ایقاع طلاق بغیر عدد کی اس صورت میں ہوتا ہی نہیں ہے، ایقاع طلاق بغیر عدد کی صورت میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں وصف کو عدد کے ساتھ مقترن کیا گیا ہے، اور جب وصف عدد کے ساتھ مقترن ہو تو پھر وصف بغیر عدد کے نہیں پایا جاتا، بغیر عدد کے نہیں پایا جاتا. تو اگر عدد کے اندر شک آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وصف کے اندر شک آ گیا ہے، جیسے کہ وصف کے اندر شک آ گیا ہے. عدد کے اندر شک آنا ایسا ہے جیسے کہ ایقاع طلاق کے اندر شک آ گیا. ایقاع طلاق کے اندر جب شک ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، شوہر نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ یا تیری موت کے ساتھ، جب تو مرے گی تجھے طلاق، میں مروں گا تجھے طلاق. فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، کچھ بھی نہیں. لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له، اس لیے کہ اس نے طلاق کی نسبت ایسے زمانے کی طرف کی ہے، ایسے حالت کی طرف کی ہے جو طلاق کی منافی ہے، جو طلاق کی کیا ہے؟ منافی. کیسے؟ لأن موته ينافي الأهلية، اس لیے جب شوہر مرے گا تو اس کے اندر طلاق دینے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی. وموتها، عورت کا مر جانا، ینافی المحلیہ، اس کے اندر محلیت باقی نہیں رہے گی. اس مری ہوئی عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ طلاق محل طلاق ہے ہی نہیں. ولا بد منهما، لہذا دونوں کا ہونا لازمی ہے. کس کا؟ اہلیت کا ہونا، محلیت کا ہونا. یا ایک صورت میں اہلیت نہیں پائی جا رہی، دوسری صورت میں مالیت نہیں پائی جا رہی. وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شَخْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شَخْصًا مِنْهَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر کر دیا گیا. جب شوہر
اپنی بیوی کا مالک بن جائے یا اس کے ایک حصے کا مالک بن جائے، یا عورت اپنے شوہر کی مالک بن جائے یا اس کے حصے کے مالک بن جائے، وقعت الفرقۃ، تو فرقت آ جائے گی. بات سمجھ، نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب یہ آپس میں غلام اور رقا بن جائیں گے. یہ منافات بین الملکین، اس لیے کہ دو ملکوں کے درمیان منافات یا تو ملک نکاح ہوگا یا ملک یمین ہوگا. ایسا نہیں کہ ملک نکاح ملک یمین دونوں جمع ہو جائے. اما ملک ہوا ایجاہ فالاجتماع بین المالکیت والمملوکیہ، عورت اگر شوہر کی مالک بن جائے تو فرقت آ جائے گی. کیوں؟ فالاجتماع بین المالکیہ والمملوکیہ، اس لیے کہ یہاں مالکیت اور مملوکیت دونوں جمع ہو رہی ہے. نکاح ہونے کے ناطے عورت مملوک ہے، نکاح ہونے کے ناطے کیا ہے؟ عورت مملوک ہے، لیکن آقا ہونے کے ناطے عورت مالک ہے. اور ایک ہی شخص بیک وقت مالک اور مملوک ایک آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا، لہذا اب نکاح ٹوٹ جائے گا. اما ملک ایہا، ہاں اگر شوہر عورت کے مالک بن جائے تو پھر نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ فلأن ملک النکاح ضروری، اس لیے کہ ملک نکاح یہ ضرورتاً ثابت ہے. کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی آزاد عورت کا مالک نہ بن سکے، کوئی بھی. اور اس طرح کیا ہے، مرد عورت کے درمیان نکاح کا کوئی تعلق معلق نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اس لیے نکاح کی وجہ سے عورت مملوک اور شوہر مالک بن جاتا ہے، اور آزاد عورت کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن بقائے نسل کی خاطر نکاح کو ضرورتاً جائز سمجھا گیا ہے. بقائے نسل کی خاطر نکاح کو ضرورتاً جائز سمجھا گیا ہے. اب جب یہ ملک یمین آ گئی تو جو چیز ضرورتاً ثابت تھی نا، اب ضرورت ختم ہو گئی، ضرورت ختم ہو گئی، لہذا ملک نکاح ختم اور ملک یمین آ گئی. ولا ضرورت مع قیام ملک الیمین فینتفی، لہذا جب ملک یمین قائم ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. فینتفی، لہذا نکاح نفی ہو جائے گا. وَلَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، ایک شخص کی بیوی کسی کی غلام تھی، باندھی تھی. اب اس شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے آقا سے خرید لیا، اس کا مالک بن گیا. ٹھیک ہے، مالک بنتے ہی طلاق ہو گئی، مطلب جدائی آ گئی. کیا ہو گئی؟ جدائی آ گئی. ثم طلقها، پھر طلاق دے رہا ہے. لم يقع شیء، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ لیتے ہی مالک بنتے ہی جدائی آ گئی تھی، طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لأن الطلاق يستدعي قیام النکاح، اس لیے کہ طلاق تقاضا کرتا ہے کہ نکاح قائم ہو. ولا بقاء له مع المنافی، منافی کے ہوتے ہوئے نکاح باقی نہیں رہ سکتا. لا من وجہ ولا من کل وجہ، نہ من وجہ نکاح باقی ہے نہ من کل وجہ نکاح باقی ہے. کیوں؟ من وجہ نکاح کا باقی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ عدت کے اندر ہو، یا عورت کے اوپر کوئی عدت ہے ہی نہیں. ولا من کل وجہ، اور من کل وجوہ بھی طلاق نہیں، نکاح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح اور یمین، ملک یمین میں منافات ہے. وقضا اذا ملکت او شخصا منه، اس طرح اگر عورت شوہر کی مالک بن جائے یا اس کے ایک حصے کی مالک بن جائے، لا یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، شوہر طلاق دے بھی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ لما قلنا من المنافات، اس لیے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ دونوں ملکیتوں میں منافات ہے. وعن محمد، امام محمد کی روایت ہے، انه یقع، کہ اس صورت میں طلاق واقع ہوگی. لان العدت واجبہ، اس لیے کہ اس صورت میں عورت کے اوپر کیا ہے؟ عدت ہے، اور عدت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے امام محمد فرماتے کہ یہ طلاق واقع ہوگی. لیکن یہ بات غلط، اس عدت میں طلاق دی جا سکتی ہے جو عدت طلاقی کی ہو. یہاں پر عدت جو نکالی جا رہی ہے وہ طلاق کی عدت نہیں ہے، وہ فرقت کی عدت ہے. کس کی عدت ہے؟ لہذا اس فرقت کی عدت کے اندر طلاق نہیں دی جا سکے گی. آج کیا ہے؟ جمعہ. آج تو پیر ہے نا. بخلاف الفصل اول، فصل اول کے برخلاف، لأنه لا عدت هنالك حتى الا وطئها له، اس لیے کہ وہاں پر جب شوہر مالک بن جائے عورت کے اوپر کوئی عدت ہی نہیں ہوتی. جب عدت نہیں ہوتی شوہر وطی بھی کر سکتا ہوتا ہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ، اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا حال یہ کہ وہ غیر کی باندھی ہو، انت طالق سنتین معدت کے مولا کی ایجا کے، تجھے 2 طلاق ہے ساتھ تیرے آقا کا تجھے آزاد کرنے کے، یعنی جیسے ہی تیرے آقا تجھے آزاد کر دے تجھے طلاق ہے.
فاتقہ آقا نے اس کو آزاد کر دیا، ملک الزوج الرجعۃ تو کہتے ہیں شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہے گا۔ 2 طلاق دے دی ہے، اصول یہ ہے کہ باندی 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے، 2 طلاقوں سے۔ اس نے کیا کہا 2 طلاق تو دے دی ہے، لہذا کیا نہیں ہونا چاہیے، رجوع کا حق نہیں ملنا چاہیے، لیکن یار رجوع کا حق اس کو مل رہا ہے۔ وجہ باریکی ذکر کرتے ہیں، یعنی معلق تطلیق بالعتاق ہے بالعتق، اس لیے کہ اس نے تطلیق یعنی طلاق دینے کو معلق کیا ہے اعتاق یا عتق کے ساتھ، شوہر کی آقا کی طرف سے آزاد کرنے کے ساتھ یا خود بخود آزاد ہونے کے ساتھ۔ لأن اللفظ ينتظمهما، اس لیے کہ لفظ عتق جو ہے دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اعتاق کے معنی میں بھی اور عتق کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن علی سبیل البدلیت، ایک استعارہ اور مجاز اور ایک حقیقت۔ والشرط ما یکون معدوما علی خطر، اچھا اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے کہ جب لفظ ما، اصول ہے، جب لفظ ما کو 2 مختلف جنسوں کے درمیان دائر کر دیا جاتا ہے تو وہاں لفظ ما شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ شرط کے، بات کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ شرط کا معنی دیتا ہے۔ وشرط ما یکون معدوما علی خطر الوجود، شرط وہ ہوتی ہے جو معدوم ہوتی ہے لیکن علی خطر الوجود، وجود کے امکان پر، یعنی شرط وہ چیز ہوتی ہے جو فی الحال موجود ہو نہیں ہے لیکن اس کی وجود کا امکان ہے کہ یہ موجود ہو سکتی ہے۔ وللحکم تعلق به، اور حکم کا تعلق اسی شرط کے ساتھ ہوتا ہے، اسی چیز کے ساتھ جو علی سبیل الخطر، اس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہوتے ہیں۔ والمذکور بهذه الصفہ، یہاں پر عتق مذکور ہے اسی صفت کے ساتھ، یعنی فی الحال عتق موجود نہیں ہے لیکن علی سبیل الخطر ہے، علی خطر الوجود ہے، علی خطر الوجود ہے، یعنی وجود میں آنے کا امکان ہے، وجود میں آنے کا امکان ہے۔ والمعلق به التطلیق، اور جب جو چیز اس عتق کے ساتھ معلق ہے وہ طلاق نہیں تطلیق ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہے تطلیق، ایک ہے طلاق۔ تطلیق شوہر کا طلاق دینا، اور طلاق اس تطلیق کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو شوہر نے یہاں پر تطلیق کو معلق کیا ہے عتق مولا کے ساتھ، وہ آقا آزاد کرے گا تو تطلیق ہوگی، کیا ہوگی؟ طلاق نہیں، تطلیق، سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا کہ عتق پہلے، تطلیق بعد، اور تطلیق کے نتیجے میں پھر طلاق کا وقوع، طلاق کا وقوع۔ تو پتہ چلا کہ عتق پہلے ہیں، تطلیق بعد میں، اور تطلیق کا نتیجہ طلاق پھر اس کے بعد، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تطلیق اور طلاق ایک ساتھ پایا جائے لیکن عتق کے بعد ہی ہے، عتق کے بعد ہی ہے۔ جب عتق کے بعد ہے تو عورت آزاد ہے، عورت کیا ہے؟ تو گویا کہ طلاق اس کو ایسی صورت میں دی جا رہی ہے جب وہ آزاد، اور آزاد عورت 2 طلاقوں سے مغلظہ نہیں ہوتی بلکہ 3 سے مغلظہ ہوتی ہے، لہذا یہاں شوہر نے 2 دی ہے، اس لیے تیسری طلاق کا حق اس کو حاصل ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے، سمجھ گئے اس کو؟ لأن فی التعلیقات یسیر التصرف تطلیقا عند شرط عندنا، اس لیے کہ تعلیقات کے اندر تصرف تطلیق بنتی ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، عندنا ہمارے نزدیک۔ کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک آپ نے حسانی کے اندر تفسیر کے ساتھ شاید پڑھ لیا ہوگا کہ شرط جو ہوتی ہے یہ مانع علت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مانع علت ہوتی ہے، مانع حکم نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ شوہر نے طلاق دی نہیں جب تک آقا نے اس کو آزاد کیا ہی نہیں، جب آقا نے آزاد کیا تو اب شوہر کی طرف سے تطلیق پائے گئی، جب تطلیق پائے گئی تو طلاق بھی وجود میں آئی، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، معلول اور علت ہے، ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ طلاق اس کو ایسی صورت میں واقع ہو گئی ہے جب وہ آزاد تھی، جب وہ کیا تھی؟ آزاد تھی۔ وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْعِتَاقِ بِالْعِتْقِ يُوجَدُ بَعْدَ، جب تطلیق معلق ہے اعتاق یا عتق کے ساتھ تو یوجد بعد، لہذا یہ تطلیق طلاق یعنی اعتاق یا عتق کے بعد ہی پائی جائے گی۔ ثم طلاق یوجد بعد تطلیق، پھر طلاق تطلیق کے بعد واقع ہوگی،
اس لیے کہ طلاق تطلیق کا نتیجہ ہے. فیکون الطلاق متاخرا عن عتق، بس طلاق عتق سے مؤخر ہوگی. فیصادفها وہی حرۃ، لہذا یہ طلاق عورت کو پالے گی اس حال میں کہ جب عورت آزاد ہو. فلا تحرم حرمتا غلیظتا بالثنتین، لہذا دو طلاقوں کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوگی، مغلظہ نہیں بنے گی. یبقى شیء، اچھا یہ بات ختم. اب یہاں سے ایک اشکال پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تھوڑا سا اشکال یہاں پر ہے، وہ یہ کہ یہاں پر اس نے لفظ ماں کو ذکر کیا. کیا ذکر کیا ہے؟ انت طالق سنتین مع عتق مولا کی ایجاک، مع کا لفظ ذکر کیا ہے. اور مع میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مع للقران، اور مع قران کے لیے آتا ہے، یعنی دونوں چیزیں یک بارگی ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں بیک وقت پائے جائے، اس بات کو بتلانے کے لیے لفظ مع کو ذکر کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ دخل معن، دخلا معن، وہ دونوں ایک ساتھ داخل ہو گئے، یعنی کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل اقتران ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اقتران ہوگا. اقتران کا مطلب یہ ہوگا کہ عتق و تطلیق بیک وقت پائے جائے، کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو، کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو. قلنا، جواب میں کہہ رہے قد یذکر التاخر، کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے لفظ ما حقیقت میں قران ہی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر تاخر کا معنی بھی پایا جاتا ہے. کما فی قوله تعالی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بھائی مشقت کے بعد آسانیاں ملتی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ملتی ہے. تو تکلیف پہلے آسانی بعد میں ہوگی، دونوں ایک ساتھ ساتھ نہیں، دونوں ساتھ ساتھ نہیں. حالانکہ یہاں پر لفظ ما کا ذکر ہے، اصول کے مطابق دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے. کیا ہونے چاہیے تھے؟ ہاں. فیحمل علیہ، لہذا تاخر والے معنی کے اوپر اس کو حمل کیا جائے گا. بدلیل ما ذکرنا من معنی شرط، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے. کیا معنی پایا جاتا ہے؟ شرط کا معنی. ولو قال اذا جاء غد، یا آگے فصل تک پہنچا دیتے دو مسائل. ہاں بس چلے صحیح ہے یار، دل نہیں ہے تو چھوڑ دیں.